گل از رخطا مختار۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلی قسط میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور اس سے قبل پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا تھا۔ آج ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس سے کچھ ہی ماہ قبل آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ کو ان کے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کھجوروں کی تجارت کے لیے مدینہ بھیجا، جہاں وہ بیمار پڑ گئے اور مدینہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبت اپنے انہی بیٹے سے تھی، اور اس نسبت سے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی اپنے دادا حضرت عبد المطلب کو بہت پیارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ہی نے آپ کو دودھ پلایا، مگر آپ کی ابتدائی پرورش آپ کی والدہ نے نہیں کی تھی، بلکہ آپ کی پرورش مکہ کے رواج کے مطابق ہوئی۔ وہ رواج یہ تھا کہ اہل مکہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے باہر آباد قبائل کے حوالے کر دیا کرتے، تاکہ ان بچوں کے جسم طاقتور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خالص عربی زبان بھی سیکھیں۔ عرب لوگ عربی زبان کو بہت اہمیت دیتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی زبان بھی خالص ہو۔ سامعین کرام، اس معاشرے میں عربی زبان کی اس اہمیت کا دین اسلام کی ابتدائی دعوت سے بہت اہم تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے، اسے ہم آئندہ قسطوں میں ضرور بیان کریں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی رواج کے مطابق ابتدائی پرورش کے لیے ایک بدو خاتون کے سپرد کر دیا گیا، جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اس لیے ہم اسے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ بدو عورتیں وقتاً فوقتاً شہر کا رخ کرتی تھیں، اور جو بھی نئے بچے پیدا ہوا کرتے تھے انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ ان بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کرنے کے بدلے میں انہیں اجرت بھی ملا کرتی۔ حلیمہ سعدیہ بھی ایسے ہی قافلے میں شامل ہو کر مکہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے، ان کے پاس نہ تو جانوروں کو کھلانے کے واسطے چارہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس خود کھانے کے لیے وافر مقدار میں کچھ چیزیں تھیں۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا، جو ان کے اپنے بچے کے لیے بھی کافی نہ ہوتا تھا۔ جب دودھ پلانے والی عورتوں کا یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل ہی گیا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی پتلی حالت کی وجہ سے ان کے حصے میں کوئی بچہ نہ آیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ عورتیں کہتی تھیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں سے ہمیں کیا اجرت ملے گی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل بہت اداس تھا، ان کی جتنی سہیلیاں تھیں انہیں کوئی نہ کوئی بچہ مل چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی گود لے لیں۔ ان کے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی میں کچھ برکت ڈال دے۔ سبحان اللہ! حلیمہ سعدیہ کی قسمت تو دیکھیے کہ انہوں نے ایسے بچے کو حاصل کر لیا جس نے بڑے ہو کر پوری انسانیت کا سردار بننا تھا، اور جس بچے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا نام قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ بے شک یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ آج ایک ماں کو یہ پیشکش کی جائے کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، مگر یہ سعادت اللہ جل جلالہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں ہی لکھ دی تھی۔ محترم سامعین، حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جس گدھی پر سوار ہو کے مکہ آئی تھی وہ بہت ہی کمزور تھی، اور کمزوری کے مارے اس سے صحیح طرح سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، جس کی وجہ سے قافلے کے باقی لوگ ان پر ملامت کر رہے تھے۔ لیکن مکہ سے واپسی پر معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ اب حلیمہ سعدیہ کی گدھی سب سے آگے تھی،
حلیمہ سعدیہ خود بھی اور قافلے کی باقی عورتیں بھی حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب گھر پہنچے تو حلیمہ سعدیہ پریشان تھیں کہ اس ننھی جان کے لیے دودھ کہاں سے آئے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی چھاتی دودھ سے بھر گئی، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات بلکتا رہتا، ساری رات روتا رہتا، وہ بھی اپنا پیٹ بھر کر سو گیا۔ ان کی اونٹوں اور بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر چکے تھے، یہاں تک کہ بستی کے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے تم بھی اپنی بکریوں کو وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن سامعین کرام، انہیں معلوم نہیں تھا کہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے باعث رحمت تھے، ان کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا گھر بھی رحمت کا مرکز بن چکا تھا۔ 2 سال پورے ہونے پر حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ ابھی یہ بچہ انہی کے پاس رہے۔ بس ان کے شدید اصرار پر نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی والدہ اس بات پر رضامند ہو گئیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلی گئیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حلیمہ سعدیہ ڈر گئی۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں ضرور بیان کریں گے، تو اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔